الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين بأنوار معرفة برسول النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صدق اللہ صدق بلغ رسول النبی الکریم نحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ بفضل خداوندی آپ تمام خوش و خرم رہیں گے، اور دعا کرتے ہیں دربار زندہ نوازی سے اللہ تبارک و تعالی جو لوگ اس مجلس میں شرکت کر رہے ہیں اور کرے ہیں، اللہ تعالی ان کے تمام کی حاجت کو اللہ تعالی پوری کر دے مولا۔ اس نشست کے لیے سورۃ الواقعہ کی 9 اور 10 نمبر آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرأت کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لامکہ نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فیضان عادل میں کہتے ہیں، مجھے ساقیا جام وحدت پلا دے، خودی کو مٹا دے، خدا سے ملا دے، مجھے ساقیا جام وحدت پلا دے، خودی کو مٹا دے، خدا سے ملا دے، وہ عرفان کی دریا میں غوطہ لگا دے، وہ عرفان کی دریا میں غوطہ لگا دے، کہ سب بھول جاؤں سبق وہ پڑھا دے، کہ سب بھول جاؤں سبق وہ پڑھا دے، ذرا مصحف رخ سے پردہ ہٹا دے، ذرا مصحف رخ سے پردہ ہٹا دے، نظر سے نظر آج مجھ سے ملا دے، نظر سے نظر آج مجھ سے ملا دے، مجھے ساقیا جام وحدت پلا دے، بھور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، بھور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، میرے ناخدا پار بیڑا لگا دے، میرے ناخدا پار بیڑا لگا دے، مجھے ساقیا جام وحدت پلا دے، میں بیمار ہوں نہ اچھا ہوں لیکن
میں بیمار ہوں نہ اچھا ہوں، لیکن یہ بیمار دل تو ہی دوا تو دلا دے، مجھے ساقیا جام وحدت پلا دے، خودی کو مٹا دے، خدا سے ملا دے، یا مہتاب اللہ جو ارماں ہے دل کے، یا مہتاب اللہ جو ارماں ہے دل کے، وہ ارماں یہی تو جلوہ دکھا دے، وہ ارماں یہی ہے تو جلوہ دکھا دے، مجھے ساقیا جام وحدت پلا دے، میرے پیر عادل یہ رنگی جہاں سے، میرے پیر عادل یہ رنگی جہاں سے، بچا کر مجھے راہ سیدھی دکھا دے، بچا کر مجھے راہ سیدھی دکھا دے، میرے پیر عادل، میرے پیر عادل یہ رنگی جہاں سے، میرے پیر عادل یہ رنگی جہاں سے، بچا کر مجھے راہ سیدھی دکھا دے، مجھے ساقیا جام وحدت پلا دے، خودی کو مٹا دے، خدا سے ملا دے۔ بہت کو اللہ تعالی میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجام رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند عطا فرما مولا۔ آج سے 50 سال قبل اپنی کتاب فیضان عادل کے اندر ایک بہترین نسخہ جو انشاءاللہ یہ خادم زندہ نواز آج آپ کے سامنے اسی کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے، یہ میرے مولا سرکار زندہ نواز کا صدقہ، اکابرین اولیاء اللہ کا صدقہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الواقعہ میں کہہ رہی ہیں والسابقون 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 السابقون اولئک المقربون فی جنات، یعنی جو سبقت لے گئے، جو سبقت لے گئے یعنی ہمت کر کے، والسابقون السابقون جو سبقت لے گئے، جو سبقت لے گئے، اولئک المقربون وہی قریب ہوں گے، یعنی آگے نہیں دیکھیں گے، پیچھے نہیں دیکھیں گے، بس کہ ہمیں زندہ نوازی کا دامن مل گیا ہے، ہمیں قادری ہو گئے ہیں، ہمیں غوث العظم دستگیر رحمت قدس اللہ عزیز کے دامن سے دامن گیر ہو گئے ہیں، ہم اب کس بات کی ڈر نہیں ہے، ہمیں وہ دامن مل گیا ہے، اور یہی یہ مہینہ حج کا جو ہمیں یہی میسج دے رہا ہے کہ ہمیں جب اللہ کا دامن مل گیا ہے، یعنی ہمیں شریعت مل گیا ہے، تو شریعت سے آپ کو آگے لے جانا پڑے گا، آپ کو سبقت میں آگے جانا پڑے گا، آپ کو جب طریقت مل گیا ہے طریقت میں آگے جانا پڑے گا۔ اسی کے لیے میرے پیر کامل اپنی کتاب میں کہتے ہیں مجھے ساقیہ جام وحدت پلا دے، وہ جام وحدت پلا دے جس کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا، وہاں بھی تو نے مرید بنا کر الستو کی وادی میں سرور انبیاء سیاح لامکاں صاحب لولاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید بنا کر تو نے بھیجا۔ اب میری خوش نصیبی ہے اس زندگی دور کے اندر مجھے سرکار زندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے دامن سے مجھے نسبت کرا دیا، اب مجھے تو نے مرید کرا دیا، اب مرید ہونے کے بعد مجھے وہ جام وحدت چاہیے، دودھ کا جام سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یا پانی کے جام سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، مجھے ساقیہ، اے میرے پیر کامل، اے میرے پیر کامل، اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں تجھ سے یہی التجا کرتا ہوں کہ مجھے ساقیہ جام وحدت پلا دے،
خود ہی کو مٹا دے، خدا سے ملا دے، خود ہی کو مٹا دے۔ میں بہت بڑا انا کا کبوتر ہوں، میرے انا کو ختم کر دے۔ میں اتنا نماز پڑھا، اتنا روزہ رکھا، اتنا حج کیا، اتنا زکوٰۃ دیا، میں نے صدقہ خیرات کیا، میں نے خدمت کیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے خود ہی کو مٹا دے اور تجھ سے ملا دے۔ تیرے دیدار کی خاطر میرا دل تڑپ رہا ہے۔ یعنی کعبۃ اللہ میں جا کر تجھ کعبے میں ملا، نہیں تو جہاں بھی ہو اے میرے ساقیہ وہ جام وحدت پلا، وہ جام مجھے دے تاکہ میں اپنے خودی کو مٹا دوں اور خدا سے مجھ کو ملنا ہے۔ جب تک میں خدا کو نہ ملوں گا میرا کام ہونے والا نہیں ہے، مجھے سبقت لے جانا ہے۔ قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے والسابقون السابقون، انہیں سبقت لے جاؤ، اولئک المقربون، مجھے قریب بننا ہے، مجھے سبقت لے جانا ہے کہ میں سب بھول جاؤں، میں سب بھول جاؤں، سبق کو پڑھا دے کہ سب بھول جاؤں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں سب بھولنا چاہتا ہوں تیرے محبت میں، تیرے محبت میں۔ مجھے کوئی تکلیف دیا وہ بھی بھولنا چاہتا ہوں، مجھے جو عزت دیا وہ بھی بھولنا چاہتا ہوں، میں کچھ کیا وہ بھی بھولنا چاہتا ہوں، میں نے عمل کیا وہ بھی بھولنا چاہتا ہوں، کہ سبق بھول جاؤں، کہ سب بھول جاؤں، سبق وہ پڑھا دے۔ میرے پیر کامل کہتے ہیں کہ سبق وہ پڑھا۔ آج لوگ کیا کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا، اسی کے چکر میں نہیں، میں تیرے قریب بننا چاہتا ہوں، تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، یعنی تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا بنے، موسیٰ علیہ السلام جیسا بنے، سرور انبیاء صاحب الاولاد احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تیرے قریب آ کر تیرے دیدار سے مشرف ہوئے۔ اے پروردگار تو قرآن پاک میں بھی کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کیا مجھ کو دیکھ سکتے ہیں، مجھے وہ دیدار سے نواز دے کہ میں سب بھول جاؤں، سبق کو پڑھا دے اے میرے مولا کہ مجھ پہ کرم کر دے۔ ذرا مصحف رخ سے پردہ ہٹا دے، کتنا پریشان تو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہوں تیرے دیدار کی خاطر، روزہ رکھ رہا ہوں تیرے دیدار کی خاطر، زکوٰۃ دے رہا ہوں تیرے دیدار کی خاطر، حج کر رہا ہوں تیرے دیدار کی خاطر، پیر کا دیدار کر رہا ہوں تیرے دیدار کی خاطر، کوئی مزار اقدس کا دیدار کر رہا ہوں تیرے دیدار کے خاطر، لیکن اب تو نہیں مل رہا ہے، مجھے پریشان کر رہا ہے۔ تو قرآن پاک میں کہہ رہا ہے والسابقون السابقون، تو سبقت لے جاؤ، اولئک المقربون، تو قریب ہونے والا ہے، تو ذرا مصحف رخ سے پردہ ہٹا دے۔ تجھ کو آسان ہے مولا، تجھ کو آسان ہے مولا، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، مجھے ممکن نہیں ہے، تجھ کو ممکن ہے، اس کے لیے ذرا مصحف رخ سے پردہ ہٹا دے، نظر سے نظر آج مجھ سے ملا دے۔ اے میرے مولا اس مجلس کے صدقے، میرے اولیاء اللہ کے صدقے، میرے زندہ نواز بابا کے صدقے، میرے پیر عادل بابا کے صدقے، تیرے نبی ثقلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کرم کر دے مولا، کرم کر دے مولا، نظر سے نظر آج مجھ سے ملا دے۔ بھور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، اب مریدوں کو بھی مرید بھی چاہتی ہیں، ہر عاشق بھی چاہتا ہے کہ اللہ کا دیدار کرے، تیرے محبوب کا دیدار کرے۔ سب کا سفینہ فسا ہوا ہے کہ بہتوں کو شک بھی ہو رہا ہے کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتی ہیں، لیکن اے مولا تو قرآن پاک میں کہہ رہا ہے جو سبقت لے جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ تو کرم کر دے۔ ایک نگاہ کرم کی بات ہے، ایک نگاہ کرم کی بات ہے، بور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، میرے ناخدا پر
بیڑا لگا دے، میرے ناخدا پار بیڑا لگا دے، تو کرم کر دے مولا، اتنے زندہ نوازی پہ کرم کر دیے۔ یہ آس لگا کر بیٹھے ہیں، ہمارے گوگل میٹ کو سن رہے ہیں، ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سن رہے ہیں، سب پہ کرم کر دے مولا۔ آنے والے بھی جو سننے والے ہیں، تا قیامت تک، جب تک یہ چینل رہے گا انشاءاللہ، یہ چینل کے تمام ناظرین کرام جب تک سنیں گے، ان کے پر ہم رہیں گے نہ رہیں گے، لیکن تو ان پہ کرم کر مولا۔ میرے سرکار پیر عادل کہتے ہیں کہ بھور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، میرے ناخدا پر بیڑا لگا دے، نہ بیمار ہوں نہ اچھا ہوں، لیکن میں بیمار ہوں نہ اچھا ہوں، بول نہیں سکتے کیا ہوں، کیوں؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں تیری رضا کے لیے، تیری دیدار کے لیے، پیر نے کلمہ دیا، کلمہ پڑھ رہا ہوں تیری رضا کے لیے، تیری دیدار کے لیے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ میں عبادت پہ عبادت کر رہا ہوں، میں عمل پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن تیری کرم کی نظر نہیں، تو میں بیمار ہو رہا ہوں، تو بیمار بھی ہوں یا اچھا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے۔ میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ کہتے ہیں، نہ بیمار ہوں نہ اچھا ہوں، لیکن یہ بیمار دل تیرا تو ہی تو دوا دے، تو ہی دوا کرنے والا، تو ہی شفا کرنے والا ہے۔ سب سے بڑی میری بیماری ہے، کیا بیماری ہے؟ تیری دیدار کے خاطر میں اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہوں، تیری دیدار کے خاطر میں نماز پڑھ رہا ہوں، تیری دیدار کے خاطر میں روزہ رکھ رہا ہوں، تیری دیدار کے خاطر میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تیرے دیدار کے خاطر میں حج کر رہا ہوں، تیرے دیدار کے خاطر خدمت دین کر رہا ہوں، تیرے دیدار کے خاطر میں تقوی میں گزار رہا ہوں، میں کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اب یہ دل بیمار ہو گیا ہے، بیزار ہو گیا ہے، تیرا دیدار نہیں ملا ہے۔ تو مولا سرکار پیر عادل بجاپوری کہتے ہیں کہ دل بیمار ہو گیا ہے، اب تجھ کو دوا کرنا ہے، تیرے دوا کے بغیر یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ جب تیرے دیدار ہو جائے گا، یہ دل یہ جسم یہ روح خوش ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ اب ریکویسٹ لگا رہے ہیں، وسیلہ لگا رہے ہیں اپنے پیر کامل مہتاب اللہ سے، یا مہتاب اللہ جو ارمان ہے، جو ارمان ہے دل کے، یہ ارمان ہے دل کے، کہیں اسی ارمان میں نہ مر جاؤں، یہ ارمان سے میں دنیا سے نہ چلا جاؤں، بغیر دیدار کے چلا جاؤں گا۔ اے مالک، میری مریدی میرے عمل کا کیا ہوگا؟ تیرے سامنے میں کس طرح کھڑا ہو جاؤں گا؟ وہ ارمان یہی ہے، مہربانی کر کے وہ ارمان یہی ہے، تو جلوہ دکھا دے۔ تو پورے اپنے عبور رکھتا ہے، تو کمالیت رکھتا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، مالک کرم کر دے۔ ایک نگاہ کرم کی بات ہے، آج تمام حاجی کعبۃ اللہ میں جا کر وہاں جا کر فریاد کر رہے ہیں، میں غریب ہوں، میں ناتواں ہوں، میں بے کس ہوں، میں بیمار ہوں، میں وہاں نہیں جا سکتا، لیکن تیری کرم کی ایک نگاہ ہے مولا، کرم کر دے، تو وہاں بھی جلوہ دکھا سکتا ہے، تو یہاں بھی جلوہ دکھا سکتا ہے۔ تیرے کرم کی کا میں طالب ہوں، تیرے کرم کا میں طالب ہوں، کرم کر دے مولا، کرم کر دے مولا۔ وہ ساقیہ وہ جام وحدت پلا دے مولا، وہ جام وحدت پلا دے، وہ جام وحدت ملا دے، تاکہ میں اپنی خودی کو مٹا دوں۔ میرے پیر عادل
یہ رنگی جہاں سے، یہ رنگی جہاں میں وہ جام وحدت کے کتنے دشمن ہیں، ابلیس بھی دشمن ہے، دنیا والے بھی دشمن ہیں، رشتہ دار بھی دشمن ہیں، کوئی ساتھ دیتا نہیں ہے مولا، میرا طلب کو تو مٹا دے۔ اس کے لیے میرے پیر کامل سرکار پیر عادل وجاب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری مقطع میں کہتے ہیں، میرے پیر عادل یہ رنگی جہاں سے بچا کر مجھے راہ سیدھی دکھا دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدھی راہ تو تیرا دیدار ہے، تو ہی وہ راہ اگر نہ مجھے ملے گا تو میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، میں اسی خیال میں رہتا ہوں کہ مولا حاجیوں کو دیدار ہوا کیا نہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن امید ہے کہ میزبان جب بلاتا ہے تو مہمان جاتا ہے، تیرے گھر میں جو بھی گیا ہے یقین کامل ہے کسی کو تو نے نوازا ہوگا، کسی کو تو نے نوازا ہوگا، بے نوازے تو بے نیاز ہے، بغیر نوازے تو کسی کو پلٹے گا نہیں، تو کسی کو واپس کرے گا نہیں، ہم امید پر جینے والے ہیں، ہم تیرے امیدوار ہے اے خالق و مالک، تو کرم کر اور ہم سبقت لے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے سبقت میں تو ہمیں ساتھ دے، ہمیں سپورٹ کر، ایک نگاہ کرم کی بات ہے، اگر تو نگاہ کرم کر دے گا وہ جام وحدت پلا دے گا اور میری خودی کو مٹا دے گا اور میرے مالک سے ملا دے گا، تو کرم ہی کرم ہوگا۔ تو اس کے لیے اے رب کعبہ، اے رب کعبہ تیرے حبیب کے صدقے 1,24,000 انبیاء مرسلین کے صدقے، دین میں کام آنے والے شہداء کے صدقے، ہم غریبوں پر، ہم زندہ نوازیوں پر ایک نگاہ کرم کی بات ہے کہ میرے ناخدا بیڑا پار لگا دے، میرے ناخدا بیڑا پار لگا دے، بھور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، میرے ناخدا بیڑا پار لگا دے۔ اسی امید سے ہم جی رہے ہیں مولا، ہم تمام زندہ نوازی اپنی پوری زندگی پیر کی خدمت میں گزار رہے ہیں، مولا اس خدمت کے صدقے ہم پر اس مہینے کے کرم سے ہم پہ کرم کر دے، آئندہ ہفتہ ہم کو یہ مہینہ ملے گا نہ ملے گا، اب آئندہ سال یہ ہم کو مہینہ ملے گا نہ ملے گا معلوم نہیں ہے، مولا تو کرم کر مولا، تو کرم کر مولا، ہر زندہ نوازی پہ کرم کر مولا، میرے پیر عادل کے دعا پہ بھی کرم کر دے مولا، کہ مجھے ساقیا جامے وحدت پلا دے، خودی کو مٹا دے، خدا سے ملا دے، مولا تیرے حبیب کے صدقے اس مجلس کو اللہ تعالیٰ تو قبول عطا فرما، جو بھی اس یوٹیوب کے چینل سے سننے والے تمام عاشقین کو اللہ تعالیٰ ان کے تمام حاجت کو تو پوری کر دے مولا، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے تمام کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما مولا، اور اس چینل کو سپورٹ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، ہمارے اس محنت کو تو قبول عطا فرما مولا، اور جو بات آج ہم نے کی ہم کو بھی اور تمام کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔